السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، ہم القواعد الاربع اس کی شرح جو شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے کی ہے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے القاعدہ الثانیہ پر گفتگو کی تھی، آج ہم القاعدہ الثالثہ پر گفتگو کریں گے۔ القاعدہ الثالثہ سے متعلق شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عبادتہم، ایسے لوگوں کے درمیان ظاہر ہوئے جو اپنی عبادتوں میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ منہم، تو ان میں سے من یعبد الملائکہ، جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الانبیاء، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو نبیوں کی عبادت کرتے تھے، والصالحین، صالحین کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الاحجار والاشجار، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پتھروں اور پیڑوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الشمس والقمر، ان میں سے بہت سارے لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا، ولم یفرق بینہم، اور ان کے درمیان ذرہ برابر بھی تفریق نہیں کی۔ یہاں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ اگر شریک کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر کسی بڑے کو شریک کرے گا تو کم گناہ ہوگا یا چھوٹا مشرک ہوگا، اور کوئی معمولی چیز کو شریک کرے گا تو وہ بڑا گنہگار ہوگا، بلکہ وہ کسی بڑے کو یا چھوٹے کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے وہ ہر حال میں مشرک ہوگا اور دونوں کا شرک برابر ہوگا۔ جیسا کہ انہوں نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ تصور کر کے کہ فرشتے تو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا وہی کرتے ہیں، جن سے گناہ نہیں ہوتا، وہ پاک پوتر صاف ستھرا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی عبادت کرو، وہ ہماری نैاں پار لگا دیں گے، ہمارے مسائل حل کروا دیں گے۔ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، بہت سارے لوگ نبیوں اور صالحین کی عبادت کرتے تھے کہ یہ نیک ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، یہ صالح ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کی ایک اہمیت اور ان کا مقام ہے، ان کی ایک خاص اللہ رب العالمین کے یہاں پر ایک خاص مرتبہ ہے، مقام ہے، لہذا ان کی عبادت کرو۔ تو ایسی صورت میں وہ بھی مشرک قرار پائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ کیا کہتے ہیں، اسی طرح محمد ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پتھر اور درختوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سورج چاند کی عبادت کرتے تھے کہ سورج روشنی دیتا ہے، چاند کتنا خوبصورت چمکتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پتھر اور حجر اور شجر کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو محمد ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چاہے انسان فرشتے کی پوجا کرے، نبی کی کرے، صالحین کی کرے، یا پتھر کی پوجا کرے، یا کسی نیک انسان کی پوجا کرے، یا وہ کسی سورج کی کرے، چاند کی کرے، کیڑے مکوڑے کی کرے، کسی بھی معمولی سے معمولی ادنا سے ادنا چیز کو اللہ کا شریک کرے، یا کسی بھی اللہ کے قریبی اور مقرب ترین بندے اور سب سے بڑے اللہ کے مخلوقات میں سے کسی کی عبادت کرے، دونوں کا شرک برابر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا۔ یعنی کوئی اگر نبی کو سجدہ کرے، نبی کی عبادت کرے تو بھی وہ مشرک ہے، چہ جائے کہ وہ انسان کسی بزرگ کے قبر پر چلا جائے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دے، دونوں برابر کے شرک میں داخل ہیں۔ اور یہود و نصارہ کی تو یہ عادت تھی کہ وہ نیک لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کوئی انسان عبادت کرتا تھا تو یہاں پہ اللہ کے رسول، یہاں محمد ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ظہر علی اناس متفرقین فی عبادتہم، مختلف معبود تھے ان کے، جبکہ توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔
ذہنی طور پر کوئی آدمی اگر لاجیکلی سوچے، عقل کے ذریعے سے سوچنے کی کوشش کرے، تو اس میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بہت سارے معبودوں کی عبادت کرنا، ان کو خوش کرنا یہ ممکن نہیں ہے، بمقابلے اس کی کہ کوئی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کو خوش کرے، یہ اس کے لیے آسان ہے، ایزی ہے، شریعت بڑا آسان ہے۔ چنانچہ یہاں پر شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ قُبْحِ الشِّرْكِ أَنَّ أَصْحَابُهُ لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، یہ شرک کی نقصانات، اس کی خرابیوں میں سے ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہوتے، بخلاف الموحدین، موحدین کے برخلاف۔ ان معبودہم، بے شک ان کے معبود واحد ہیں، کس کے؟ موحدین کے معبود واحد ہیں، اور مشرکین کے معبود بہت ڈھیر سارے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا بہت سارے معبودان باطلہ تمہارے لیے بہتر ہیں اس کے مقابلے میں کہ کوئی انسان کسی ایک اللہ واحد کی جو قہار ہے اس کی عبادت کرے۔ ما تعبدون من دونہ، جن کی تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، ان کے علاوہ ڈھیر سارے معبودان باطلہ کیا تمہارے لیے بہتر ہیں یہ کہ اس کے مقابلے میں یہ کہ تم کسی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ الا اسماء، اللہ پھر آگے کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، تم نہیں عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جس کی بھی، وہ صرف اور صرف کیا ہیں؟ نام ہے جو تم نے گڑھ رکھا ہے۔ ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے معبودان باطلہ بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک اللہ جو تنہا قہار ہے اس کی عبادت کرنا بہتر ہے۔ پھر کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ، جو کچھ تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اس کی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسماء سمیتموها، وہ نام ہے جو تم نے اپنے جانب سے گڑھ لیا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ تو شرک کے نقصانات میں سے یہ ہیں کہ مشرک کبھی ایک چیز پر متحد نہیں ہو سکتا، اس کا ایک معبود نہیں ہو سکتا، اور ڈھیر سارے معبودوں کو جب انسان پوجنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ساروں کے خوش کر لے جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں مثال دیتے ہوئے کہا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک ایسے آدمی کی جس کے بہت سارے مالک ہیں، شرکاء ہیں، اور سب ضدی ہیں۔ سلما لرجل، جو اس آدمی سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ایک آدمی ایسا ہے جو ورجلن، اور ایک آدمی ایسا ہے سلما لرجل، وہ ایک آدمی کا غلام ہے، ایک آدمی کا نوکر ہے، ایک آدمی کا ماتحت کام کرتا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی جو بہت سارے ضدی لوگوں کے ماتحت غلامی کرتا ہو، اور ایک آدمی جو تنہا ایک آدمی کی عبادت کرتا ہو، ایک آدمی کی غلامی کرتا ہو۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک ایسا آدمی جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، ایک ایسا آدمی کی جس کے بہت سارے مالک ہیں اور سب ضدی ہیں، اور ایک ایسے آدمی کی جو تنہا ہے اور ایک آدمی کی ماتحتی کرتا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، قطعا نہیں، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ جو انسان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کو راضی اور خوش کرنا آسان ہے، بنسبت اس کے کہ ایک آدمی بہت ڈھیر سارے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے اور ان سب کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، جو عقلاً کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے صالح ہو، چاہے جن و شیاطین ہو، چاہے شجر و حجر ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، دھاگے ہوں، پلیتے ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، بیج ہو، جانور ہو، یا دنیا کی اور کوئی چیز جس کو انسان پوجنے کی کوشش کر سکتا ہے، ان تمام کے مقابلے میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی انسان کے لیے ممکن اور درست ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ، ان میں کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی یہودی ہے،
کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم یہود چونکہ نبی کی عبادت کرتے ہو اس لیے تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا، مجوسی آگ کی عبادت کرتا ہے اس لیے اس کو مارا جائے گا، اسے قتال کیا جائے گا۔ نہیں، یہود نبی کی عبادت کرنے کے باوجود اتنے ہی مشرک تھے جتنا کہ ایک آدمی پیڑ پودے کی عبادت کرنے کے بعد مشرک ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی تصور کرتا ہے کہ ارے ہم تو نیک آدمی کی قبر پر جا رہے ہیں، نیک آدمی کی قبر پر جا کر کے جھک رہے ہیں، تو نیک آدمی کی قبر پر جانا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کہ کسی انسان کا کسی بت اور مورتی کے سامنے، پتھر کے سامنے، جمادات کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جانا کیا کہتے ہیں جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کفار اور مشرکین سے متعلق بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، قتال کیجیے ان سے یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، یعنی شرک ختم ہو جائے اور لوگ توحید پر آ جائیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورج چاند کے بارے میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دن و رات ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ہیں، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ تو تم سورج کی عبادت کرو اور نہ ہی تم چاند کی عبادت کرو، بلکہ اللہ نے سورہ نساء میں کہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دو طرح سے اس میں چیزیں آئیں گی، کسی کو بھی شریک نہ کرو اور کسی بھی درجے میں شریک نہ کرو۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بعض لوگ ایسا تصور کرتے ہیں کہ شرک تو یہ ہے کہ ہم نبی کو، ولی کو یا غیر اللہ کو اللہ کے برابر تصور کریں، لیکن ہم تو ایسا تصور نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے اندر ہم تصور کرتے ہیں وہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جیسے کوئی مشرک، کوئی بدعتی یہ کہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اختیار ایسے بھی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے ہے۔ چنانچہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں کہتے ہیں کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے، بلکہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے طاقت و قوت کا کسی بھی جز کو انسان کے اندر تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ یہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے، تو بھی مشرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تصور کرتا ہے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ اپنے امتی سے کچھ لوگوں کو، امتیوں میں سے بعض لوگوں کا اولاد عطا کر دے۔ نبی کی اپنی طاقت نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، ایسا تصور کرتا ہے تو بھی وہ آدمی شرک کا مرتکب ہے، وہ مشرک ہے۔ اسی لیے یہاں پہ ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو اور کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے شریک نہ کرو اور کسی درجے میں بھی شریک نہ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے شیئا کہا، نکرہ، اس میں تمام چیزیں داخل ہیں، تعم کل من اشرک مع اللہ، ہر اس کو یہ شامل ہے جس کو اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، من الملائکتی والرسلی والصالحین والاولیاء والاحجار والاشجار، چاہے وہ ملائکہ میں سے ہوں، رسولوں میں سے ہوں، صالحین میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں، شجر و حجر میں سے ہوں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے دلیل کیا ہے، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے کہ تم کسی فرشتے کو اور کسی نبی کو اللہ رب العالمین کے سوا رب بنا لو۔ نبیوں کو عبادت کرنے کے سلسلے میں اللہ نے دلیل یہ دی قرآن مجید میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے قیامت کا دن کہے گا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ قالا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کو کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان قلت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں کہا بھی ہوتا تو یہ تیرے علم میں ہوتا، تعلم ما فی نفسی، میرے نفس میں، میرے دل میں کیا چیز پوشیدہ ہے، میرے پاس کون سی چیز پوشیدہ ہے وہ صرف وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو کچھ تیرے نفس میں پوشیدہ ہو میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، اسی طرح دیگر مخلوقات کی عبادت کرنا
کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین کی عبادت سے متعلق صراحت کے ساتھ کہا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ سورہ الاسراء میں اللہ نے فرمایا کہ صالحین تو اصل میں وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قربت کے لیے جو سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادات کو بہتر کرتے ہیں۔ عبادات اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اس کو اپناتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور صالحین بذات خود اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جو انسان ان صالحین کی عبادت کرتا ہے در حقیقت وہ ان صالحین کے نقش قدم پر بھی نہیں چلتا، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ کسی جن کو، نہ ہی کسی فرشتے کو، نہ ہی نبی کو، نہ ہی ولی کو، نہ ہی بزرگ کو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو، نہ کسی جاندار کو، نہ کسی بے جان کو، انسان کے شکل میں، پیڑ پودوں کے شکل میں، دھاگے کے شکل میں، اینٹ اور کانٹے اور دیگر چیزوں کے شکل میں کسی کی بھی عبادت نہ کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی شرک کا مرتکب ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے کرے یا اس کو وسیلہ بنا کر کے کرے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سامنے مجبور ہیں، کمزور ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، یہ لوگ ایسی کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ رب العالمین کے اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے ذرائع اختیار کرو۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح سے وسیلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، وسیلہ تین طرح کی چیزیں ہیں جو جائز ہیں۔ پہلا وسیلہ ہے کہ کوئی انسان کسی نیک انسان سے کہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، لیکن وہ زندہ ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سفارش اور شفاعت سے متعلق باب میں کہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کرے، جیسا کہ کوئی انسان کہے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ تیسری چیز اللہ کے اسماء حسنہ و صفات علیہ کا ذکر کرے، جیسے کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے مجھ پر رحم کر، تو مغفرت کرنے والا ہے تو میری مغفرت کر، تو توبہ قبول کرنے والا ہے میری توبہ قبول کر۔ تو اس طرح سے یہ تین وسیلے ہیں جو جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اپناتا ہے تو یقیناً وہ شرک کرتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یقیناً جو بھی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالمین کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اشجار اور احجار یعنی پتھر اور پیڑ کی عبادت کفار مشرکین کرتے تھے، اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تمہاری کیا رائے ہے لات اور عزیٰ کے بارے میں اور تیسرے منات کے سلسلے میں؟ لات، عزیٰ، منات یہ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی علاوہ جن کی عبادت کی جاتی تھی ان میں سے تھے، لیکن لات جو تھا وہ انسان ہے اور عزیٰ جو ہے وہ شجرات من السلم فی وادی النخلۃ بین مکہ و طائف، کہتے ہیں کہ یہ کچھ درخت ہیں جو طائف اور مکہ کے درمیان کھجور کی وادیوں میں پایا جاتا تھا۔ تو مقام منات فی مکان یخلو قریب من جبل قدید بین مکہ والمدینہ، شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں منات ایک جگہ ہے جو جبل قدید کے قریب میں پایا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ وکانت للخزاع والاوس والخزرج کانوا یحرمون من عندها بالحج، اور اوس، خزرج اور قبیلے بنو خزاع کے لوگ یہاں سے احرام پہنا کرتے تھے۔ یہ کیا ہیں؟ پتھر ہیں یا کوئی انسان ہیں یا تو کوئی پیڑ پودے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام کی عبادتوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان تینوں کو اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی پوجا کرے، مردے کی پوجا کرے، پیڑ پودے کی پوجا کرے، نبیوں کی پوجا کرے، صدیقین صالحین کی پوجا کرے، وہ سارے کے سارے مشرک ہیں، ویسے ہی جیسے کہ کوئی انسان کسی اینٹ پتھر کی پوجا کر لے یا کسی کاکروچ کی یا کتے بلی کی پوجا کرے، سب کے سب برابر ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، یہ سارے کے سارے جو تھے لات، منات، عزیٰ، یہ سارے کے سارے غیر اللہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ان سب کو توڑوا دیے تھے تاکہ لوگ ان لوگوں کی پوجا کرنا بند کر دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو توڑ دیا گیا فتح مکہ کے بعد، تو یہ اپنا خود بچاؤ نہیں کر سکے،
یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو جو ان کی عبادت کرتے ہیں یہ کیوں کر قیامت کے دن ان کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔